أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق اللہ العظیم. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو آپ دیکھتے خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، جو اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے، پھٹا پڑتا ہے. لیکن یہ انسان ہے، اس پر قرآن پڑھا جا رہا ہے، وہ ٹس سے بس نہیں ہوتا. اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ اللہ مجھے کس چیز کا آرڈر دے رہا ہے، کس چیز سے روک رہا ہے. تو آئیے ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم قرآن سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا اس کو صحیح تلفظ، صحیح تجویز، صحیح ترتیل کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کے لیے کوشاں ہیں، کتنا اس پر عمل کرتے ہیں، کتنا اس کی دعوت دیتے ہیں، اور قرآن جو نظام دیتا ہے اس نظام کو اس سرزمین پر غالب کرنے کے لیے کس حد تک کوشاں ہیں. اگر ہیں تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر نہیں ہیں پھر ہمیں اپنے انجام کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا انجام کیا ہو. قرآن کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ہم یہ مثالیں انسانوں کے لیے بیان کر رہے ہیں لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ اپنی حالت پر غور کریں کہ وہ کس انداز سے قرآن کی دعوت پر عمل پیرا ہے یا اس سے جو ہے بہروتی کر رہے ہیں. اللہ سے دعا ہمیں اس کتاب انقلاب کو صحیح تلفظ، صحیح تجوید، صحیح ترتیل کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی دعوت دینے، اور قرآن جو نظام دیتا ہے اس نظام کو اس سرزمین پر قائم کرنے کے لیے اور باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی جرأت عطا فرمائے. موجودہ حالات میں اپنے مظلوم فلسطینی اور کشمیری بھائیوں کا مددگار بننے کی جرأت عطا فرمائے. ہمیں بھی اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اور ہمارے جرنیلوں کو بھی میدان عمل میں آنے کی جرأت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.